عملے میں بھی اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ چیٹ جی پی ٹی یا پھر اسی طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دوسرے جو ذرائع ہیں، اس سلسلے میں ایک اور میدان ہے جس کے بارے میں ایک بڑا اہم سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسکول میں پروجیکٹس کرنے کو دیے جاتے ہیں، کمپنی میں آپ کے سامنے پروجیکٹس آپ کو کرنے ہوتے ہیں، یا پھر آپ کو مختلف قسم کی کام دیے جاتے ہیں، خاص طور پر پی ایچ ڈی کے اندر یا پھر ایم فل کے اندر بہت سارے ریسرچ بیسڈ کام کرنے کو دیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سارے لوگ، اسکول میں پروجیکٹس کی بات ہو، یا پھر یہ کہ یونیورسٹی لیول پہ کسی بھی قسم کی ریسرچ کی بات ہو، یا پھر یہ کہ کمپنی میں آپ کو خود کچھ پروگرام ڈیولپ کرنے کی بات ہو، تو کیا اس میں چیٹ جی پی ٹی پر انحصار کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یعنی مثال کے طور پہ ٹیچر نے کہا کہ تم ایک ایسے لکھ کر آؤ، کس پر؟ دادا پر، نانی پر، نانا پر، عام طور پہ بچوں سے لکھوائے جاتے ہیں اسکول میں، تو ایسے لکھ کر آؤ۔ اب ایک نوجوان کیا کرتا ہے؟ گھر میں والدہ سے کہتا ہے، والدہ چیٹ جی پی ٹی پر جاتی ہے، اس سے پوچھتی ہے، جو آتا ہے اس کو کاپی کر کے اسکول بھیج دے۔ یہ جائز ہے کیا؟ ایسا کرنا جائز ہے کیا؟ چیٹ جی پی ٹی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس قسم کے معاملات میں مدد لینا جائز ہے یا اس پر انحصار کرنا جائز ہے کیا؟ حاضرین گرامی قدر، اس سلسلے میں یہ بنیادی بات یاد رکھیے گا، یہ مسئلہ جائز بھی ہو سکتا ہے، ناجائز بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جن کے لیے کام کر رہے یا جو آپ کو کام دے رہا ہے وہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ ٹیچر اگر چاہتی ہے کہ تم کہیں سے نقل کر کے لاؤ، تم کہیں سے جو ہے کاپی کر کے لاؤ، کسی سے بھی لکھوا کے لاؤ، آزادی ہے، بس یہ کہ آپ ایک آرٹیکل، ایک ایسے اس پر لکھ کر لاؤ، تو پھر آپ کا چیٹ جی پی ٹی سے لینا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کسی اور پروگرام سے لینا بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ کو اگر ریسرچ میں کہا جاتا ہے چیٹ جی پی ٹی سے مدد لے کر اپنا کام کرو، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کمپنی میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں سے بھی کسی کے بھی کام کو لے کے اس کو کاپی کر لو، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مسئلہ دوسرا ہے، وہ مسئلہ کیا؟ پابندی ہے، آپ کو اپنی محنت کرنی ہے، آپ کو اپنے دماغ سے کام لینا ہے، آپ کو اپنی صلاحیت سے کام کرنا ہے۔ جیسے ریسرچ میں، پی ایچ ڈی کی ریسرچ جو ہوتی ہے، اس میں آدمی کو ایک باحث کے طور پہ کام کرنا پڑتا ہے، وہ بعض جزئیات میں مدد لے سکتا ہے، لیکن وہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں ہو سکتا۔ ایسا اگر کوئی معاملہ اور کوئی آدمی ایسے کسی مقام پہ جہاں گنجائش نہیں ہے، آدمی کو خود ذاتی محنت کرنے کا مکلف کیا گیا ہے، وہاں اگر ایسا کوئی کام کرتا ہے، یہ حرام ہے۔ اسے اہل علم کی زبان میں کہتے ہیں سرقہ علمیہ، یہ علمی چوری ہے۔ جیسے مال کی چوری ہوتی ہے نا، علم کی چوری ایک ہوتی ہے، اور علمی چوری یہ ہے کہ محنت کسی اور کی ہے اور آپ اپنے نام سے اسے لوگوں کے اندر یا کسی مقام پہ پیش کر دیں۔ یہ ناجائز اور حرام ہوگا اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایسے استعمال کرتے یا ایسے ذرائع میں استعمال کرتے۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سامنے والے آپ کو کس چیز کا مکلف کر رہے ہیں، کتنی گنجائش ہے آپ کو۔ آپ جتنی گنجائش ہے اتنی گنجائش رکھتے ہوئے اس کا استعمال کریں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو کلی طور پہ منع کر دیا جائے یا پھر یہ کہا جائے کہ نہیں، تھوڑی مدد لے کے باقی پورا آپ کو محنت کرنی چاہیے، اور اگر آپ ایسی صورت میں جا کے پوری طرح ان پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں تو پھر یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اور ایسے اگر کوئی ڈگری لے رہا ہے وہ ڈگری جائز